للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ میری مکرم، قابل احترام اور قابل اکرام میری معزز عزت مآب میری ماں بہنوں، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ آج کی ہماری چھٹی مجلس ہے۔ اس مجلس میں اور اس اجتماع میں آنے کا ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے اور ہماری زندگی دین و شریعت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق گزرے، اور ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات آئیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں، اور ہمارا معاشرہ اسلامی اور دینی معاشرہ بنے، اسی کی یہ کوشش ہے اور اسی کی فکر ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ دینی مجالس اور اجتماعات ہوا کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے نظروں کی حفاظت کے موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کہی تھی، کیونکہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں یا اجنبی عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، یعنی شہوت کی نظر نہ ڈالیں، بری نظر نہ ڈالیں، کیونکہ یہ سارے فساد کا اور فتنے کا یہ دروازہ ہے، نظر بد، اور ساری برائیوں کا یہ پیش خیمہ ہے کہ نظر بد سے ہی برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد شیطان کا تیر ہے، زہر آلود تیر ہے، اور ایک بزرگ کا قول بھی نقل کیا تھا، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا تھا کہ ابلیس کہتا ہے کہ نظر بد میرا وہ پرانا تیر ہے، بری نظر میرا وہ پرانا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا، جو کبھی غلطی نہیں کرتا، یعنی برائیوں کے پھیلانے میں، برائیوں کے برپا کرنے میں یہ تیر خطا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی خوب حفاظت کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بڑے صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جگہ جہاد کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا، آگے دشمن تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو کسی طرح ان کے دین کے راستے سے ہٹائیں، چنانچہ انہوں نے
اپنی عورتوں سے کہا، جو دشمن تھے انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ بے پردہ ہو کر گلیوں میں نکل آئیں، اور یہ عیسائی لوگ تھے جنہوں نے اپنی عورتوں کو سجا کر، بنا کر، سنوار کر ان کو جو ہے بے پردہ ہو کر گلیوں میں وہ نکل آئی اور سامنے کر دیا تاکہ ان کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھے۔ اس طرح ان کے ساتھ اللہ کی جو نصرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے چال چلی، ان نصرانیوں نے، عیسائیوں نے یہ چال چلی کہ اللہ کی جو نصرت ان کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو سامنے کیا، بے پردہ کیا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا، بلند آواز سے اعلان کیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ قرآن کریم کا یہ حکم پڑھ کے سنایا اور یہ اعلان کیا، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، جس میں حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ یہ اعلان سن کر پورے لشکر کے لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اس طرح نیچے کر لیا کہ کسی کی نگاہ کسی غیر عورت پر نہ پڑی، یعنی کسی نے بھی جو ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ لشکر کے لوگ جب لوٹ کر آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کے مکانوں کی بلندی کیسی تھی؟ فرمانے لگے کہ جب امیر لشکر نے نظریں جھکانے کا حکم دیا کہ اپنی نظریں نہ اٹھائیں، جھکا کے رکھیں، تو ہم نے مکانوں کی اونچائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس قدر وہ پابند تھے، اللہ کے حکموں کے صحابہ پابند تھے کہ امیر لشکر نے کیا حکم کیا؟ قرآن کریم کا یہ اعلان پڑھ کر سنایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں۔ تو پورا لشکر گزرا وہاں سے ان عورتوں کے پاس سے، لیکن کسی نے بھی ان عورتوں کے محاسن کی طرف، خوبصورتی کی طرف، ان کی زینت کی طرف کسی نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کا خوف ہی دل میں تھا، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے بتایا ہے کہ نظر بد وہ ایسا تیر ہے اور ایسی چیز ہے کہ ساری برائیوں کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ تعالی ہم پاک دامن رہیں گی، ہمارے دامن پر کوئی داغ و دھبا نہیں لگے گا، ہم بعزت نہیں ہوں گی اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ یہ پاک دامنی کا ایک اہم نسخہ ہے نظروں کی حفاظت، کہ نظروں کی حفاظت ہو گئی تو ہم پاک دامن رہیں گے، اور اگر نظریں ہی غلط راہوں پر چل پڑی تو کسی بھی مرد کا یا کسی بھی عورت کا پاک دامن رہنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مریم اتاری، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی گزری ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی گزری ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں ہے، ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، تو اسے قبول فرما لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ ان کے کفیل بنے۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہتی اور سارا دن ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت ہوتی
کہ اس کے لیے بے موسم کے پھل بھیجے گئے، لوگوں کے اندر ان کی عبادت اور تقوی کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، قرآن مجید نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ایک سورت کا نام بھی سورہ مریم رکھا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ انہوں نے غسل کے لیے اپنے مکان کی مشرقی سمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ مکاناً شرقیہ سے مفسرین نے لکھا کہ نصارہ نے مشرق کو اسی لیے قبلہ بنا لیا کہ وہ مشرق کی طرف گئی۔ جب وہ مشرق کی طرف گئی فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنے ارد گرد ایک حجاب پردہ تان لیا تاکہ تنہائی ہو جائے اور وہ غسل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے میں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ایک بھرپور انسان کی شکل میں اس کے پاس پہنچے۔ جب تنہائی میں مریم کے سامنے ایک بھرپور انسان آیا تو اس وقت مریم گھبرا گئی۔ غور سے سماعت کریں، غور سے توجہ سے سنیں، مریم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ تو وہ گھبرا گئی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی، وہ بڑی عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی کہ ایک نامحرم کو تنہائی میں دیکھ کر مسکرا دیتی، ایسی نہ تھی کہ تنہائی میں دیکھ کر ایک غیر محرم کو مسکرا دیتی، ایسی نہ تھی۔ وہ تو اللہ کی نیک بندی تھی، چنانچہ اس کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ گھبرا گئی، فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تجھ سے میری حفاظت فرمائے، تیرے چہرے سے تو تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی، کیونکہ جو آنے والے تھے وہ جبریل امین تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اللہ کا پیغام دیا، انما انا رسول ربک، کہ میں تیرا رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ستھرا بیٹا دے۔ اب اس بات کو سن کر مریم کی پریشانی بجائے کم ہونے کی اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ تجھے صاف ستھرا بیٹا دے، تو یہ بات سن کر وہ اور بجائے پریشانی کم ہونے کی مزید بڑھ گئی۔ مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ پہلے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی، مگر جو اس نے بات کہہ دی اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ چنانچہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا، کسی انسان نے چھوا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں نے کوئی برا کام کیا۔ مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو سبب ہوا کرتے ہیں، یا نکاح کے ذریعے سے یا گناہ کے ذریعے سے، کیونکہ ان کی زندگی میں دونوں کام نہیں تھے۔ وہ تو عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ اس لیے مریم کہنے لگی کہ جب سبب موجود نہیں تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذالک، کہ ایسا ہی ہے کہ نہ تیرا نکاح ہوا نہ تو نے گناہ کیا ہے۔ کذالک کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مریم کی پاک دامنی پر مہر لگا دی کہ ایسے ہی ہوگا۔ کذالک سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی بیٹی عطا فرمائے جس کی پاک دامنی پر ایسی مہر لگی ہوئی ہو۔ آگے فرمایا قال ربک هو علی حین،
تیرے پروردگار نے کہا کہ میرے لیے آسان ہے مریم، یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا، اس لیے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مریم علیہ السلام کو اپنے اندر حمل کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت مریم پریشان ہو گئی، وہ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ جبریل امین تو چلے گئے مگر بی بی مریم اب غم زدہ ہے، پریشان ہے، زندگی کا پس منظر سامنے ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اے اللہ، میں تو تیری عبادت کرتے ہوئے عمر گزارنے والی بندی ہوں، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزاری، لوگوں میں میری نیکی اور تقوی کے چرچے ہیں، مگر آج میں اس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی تو میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، میری ساری عبادت کے اوپر پانی پھر جائے گا، لوگوں میں بدنامی ہوگی، میری زندگی کیسے گزرے گی، اور یہ معاملہ کیسا پیش آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کے ساتھ ایسی بیٹھی ہے جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل ہوا کرتا ہے۔ اس وقت اتنی گھبراہٹ تھی کہ دل کہہ رہا تھا کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ چنانچہ کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بھسری چیز بن چکی ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ جو عفیفہ عورتیں ہوتی ہیں، جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں، انہیں اپنی بدنامی اور بے عزتی سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، وہ مر جانے کو پسند کرتی ہے، مگر کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے اپنی بدنامی ہو، اپنی عزت پر آنچ آئے اور اپنی عزت پر کوئی داغ و دھبہ لگ جائے، وہ ایسا برا کام نہیں کرتی۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ یہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، جن کے دامن گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، جو پاک دامن ہوتی ہے۔ جب بی بی مریم نے ایسی بات کہی تو فناداها من تحتها، ان کو پھر نیچے سے ایک آواز آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جبریل امین نے دوبارہ ان سے کلام کیا تھا، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ بہرحال جو بھی تفسیر ہو، ان کو فرمایا، لا تحزنی، مریم تو پریشان نہ ہو، یہ رب کی باتیں ہیں، جب اس نے تجھے یہ اپنی نشانی دی تو وہ پروردگار تیری پاسبانی بھی کرے گا، وہ تیری حفاظت بھی کرے گا۔ فرمایا، یہ جو تمہیں اپنے قریب درخت نظر آ رہا ہے، اس پر ہم نے کھجوریں لگا دی، تم کھجور کے اس درخت کو ہلانا۔ خذی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر تر کھجوروں، جو کھجوریں ہیں، تر کھجوریں گریں گی، ان کو کھا لینا، اور تمہارے نیچے پانی جاری کر دیا گیا ہے، اس پانی کو پی لینا۔ اس کے بعد جب تمہارے ماں بچے کی ولادت ہو، تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو، تو اس بچے کی جبین پر نبوت کے نور کی کرنیں پھوٹتے دیکھ کر اس بچے کی جبین کو بوسے دینا، یعنی پیشانی کو بوسے دینا، اس سے تمہارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ مریم علیہ السلام، اگر لوگ تجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ بنا تو کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی بندے سے بھی میں بات نہیں کروں گی۔ اس وقت کی شریعت میں بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ بولنے کی اجازت فرما دی۔ چنانچہ جب بی بی مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آتی ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بچے کو جب سینے سے لگا کر قوم میں آتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں، کیونکہ جس چیز کا اندیشہ مریم علیہ السلام نے کیا تھا وہ ہونے والا تھا۔ ان کو اپنے متعلق یہ خیال تھا، ڈر رہی تھی کہ میں تو پاک دامن ہوں، میں نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو قوم کے پاس لے کر جاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے۔ چنانچہ جب وہ بچے کو لے کر
قوم کے پاس آتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ کہنے لگے اے مریم تو یہ کیا غضب کی چیز لے کر آئی؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرئ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ تیرا باپ ایسا برا تھا نہ تیری ماں ایسی بری تھی، تو یہ برائی کیسے کر کے آئی؟ معلوم ہوا کہ عورت سے جب کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اور بھائیوں پر بات جاتی ہے، اس کے محرم مردوں پر بات جایا کرتی ہے۔ تو جب قوم نے تانوں کے نشتر چلائے، قوم نے تانے دیے، تو اس وقت مریم علیہ السلام کے دل پر غم طاری ہوا۔ مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئی اور فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو بچہ لے کر آئی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ کہنا یہ چاہتی تھی کہ تم میرا سر مت کھاؤ، پوچھنا ہے تو اسی بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے پیدا ہوا۔ تم بدگمانی نہ کرو اور میرے متعلق گمان برے مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کہو، جو کچھ پوچھنا ہو تو اسی بچے سے پوچھو، یہ خود جواب دے گا۔ قوم نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ تو گود میں ابھی چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو شیر خوار بچہ ہے ابھی، اس سے ہم کیسے باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے سکتا ہے، کیا بات کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پاک دامن بندی کے لیے اپنے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ اپنی پاک دامن نیک بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندے کے لیے، مریم کے لیے، اپنے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ یعنی عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ چھوٹا بچہ نہیں بولتا اور بول بھی نہیں سکتا، عقل کا تقاضا تو یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی بات کو بڑا رکھا، اس کے دامن کو بچایا، داغدار ہونے سے بچایا اور اپنے نظام کو تبدیل کر دیا اور فرمایا میرے پیارے عیسیٰ، بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے، مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جا رہا ہے، تیری ماں پر آج تہمت لگائی جا رہی ہے، کیونکہ قوم کے لوگ تو تہمت لگا رہے تھے کہ تو نے یہ کیا کیا، تیرے باپ دادا بھی ایسے نہیں تھے، تیری ماں بھی ایسی بری نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو قوم کے لوگ تانے دے رہے تھے، جی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے عیسیٰ، بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے، مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جا رہا ہے، میں اپنے نظام کو بدلتا ہوں، اب تجھے بولنا ہوگا اور اپنی ماں کی برات کی گواہی دینی ہوگی، اپنی ماں کی برات کی گواہی دینی ہوگی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور بڑی خوبصورت کیفیت تھی، لکھا ہے علماء نے ان کے بارے میں، بڑی خوبصورت کیفیت تھی ان کے بولنے کی، اور بہت خوبصورت انداز تھا، داہنی طرف کروٹ پر لیٹ کر اور اپنا سر اپنے ہاتھ پر رکھ کر جب بات انسان کرتا ہے تو وہ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت انداز ہوتا ہے آدمی کا بولنے کا، اس انداز میں بولتے ہیں، جبکہ ابھی بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اپنے پیاری بندی کی پاک دامنی کی گواہی دلوا دی۔ تو جو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں بناتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو
اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کی گواہی ایسے ہی دیتے ہیں، اور جو اپنی من مرضی پر چلتے ہیں، جو من میں آتا ہے، جو دل کہتا ہے، جو خواہشات کہتی ہیں، اس پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو خوار کر دیتا ہے۔ تو ہماری صحابیات نے اور ان کے بعد بھی ایسی اللہ کی نیک بندیاں گزری ہے کہ جنہوں نے بہت پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، بڑے تقوی والی زندگی گزاری ہے، بڑی پاکیزہ زندگیاں انہوں نے گزاری ہے، بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ اور ان کی زندگیاں ایسی زندگیاں تھی کہ ساری ساری رات مصلی پر بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کرنے والی ہوتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ ایسا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا اور چھپایا ہوا تھا کہ کسی غیر محرم کی نظر تو ان کے اوپر کیا پڑتی۔ کبھی انہوں نے چاند بھی اس خیال سے نہ دیکھا، اس خیال سے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، کسی غیر مرد کی نظر، کسی اجنبی کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اس طرح سے پاک باز زندگیاں انہوں نے گزاری ہے، اور وہ ہم سب کے لیے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے میں جو ہے ہماری یہاں کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ہم اپنے ہر عمل کے اندر انہی کی زندگیوں کو جو ہے نمونہ بنائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں جو ہے ہماری زینت کی اور پاک دامنی کی، ہماری ناموس کی، ہماری عزت کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عجیب، ان کو شرم و حیا کا وصف عطا فرمایا تھا، عجیب حیا عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ چاند کی پہلی تاریخ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی۔ پوچھا، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ بیٹی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابا جان، میرے دل میں خیال آیا کہ آج پہلی کا چاند ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہیں اور غیر محرم کی مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہوں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا کہ میری نگاہیں اور دوسرے غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر احتیاط انہوں نے فرمائی، کس قدر احتیاط کی، کس قدر احتیاط کی۔ حقیقت میں اگر آج ہم اس کا 10% بھی اس کے اوپر عمل کر لیں، ان چیزوں کے اوپر، تو آج کی دور کی ہم ولیہ ہو جائیں، آج کی دور کی ہم ولیہ کہلائیں۔ اگر ہم اتنے بھی احتیاط کر لیں، 10% بھی احتیاط کر لیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 10% بھی احتیاط نہیں ہو رہی ہے، اور بس آزادی کے ساتھ خوف الہی دل میں نہیں ہے، بے خوفی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، جرت کے ساتھ اپنا وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہے ہیں، اوروں کو دیکھا دیکھی، اوروں کے طرز پر سمجھ رہے ہیں کہ بس اسی میں کامیابی ہے، اور نہیں سمجھتی کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے رسول وہاں حاضر ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، کیسے میں نظریں ملاؤں گی، کیسے اوپر ان کی طرف دیکھوں گی، اے جی میرا حساب کتاب ہوگا۔ یہ احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیٹی ہیں اور پیارے بیٹی ہیں، مرتبہ کے اعتبار سے بڑی ہیں، عمر کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ میری اور غیر محرم مردوں کی نظر چاند کے دیکھنے میں اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں تو اس چیز کو بھی حیا کے خلاف سمجھتی ہوں، شرم کے خلاف سمجھتی ہوں۔
اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا